اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ دشمن بڑے بڑے خبیث الفطرت ہوتے ہیں، بڑے بڑے منافق ہوتے ہیں۔ یہ لفظ خبیث اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ میٹھے بن کے نا، دوست بن کر، ٹھیک ہے نا جی، قریب آ کر، گھر میں داخل ہو کر، عزیز بن کر، سگے رشتہ دار بن کر، میں ان رشتہ داروں کی عزت کرتا ہوں، ان ناموں کی عزت کرتا ہوں، لیکن وہ ان ناموں پر بدنما داغ ہوتے ہیں جو صرف محض لالچ کی وجہ سے، صرف حرص کی وجہ سے اپنے زندگی کو، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو جہنم بنا لیتے ہیں۔ دیکھیے انسان یہ سارے معاملات کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس دولت کی حرص ہے، مکان میرا ہو جائے، جائیداد میری ہو جائے سامنے والے کی۔ تو وہ جو ہوتا ہے نا دشمن خبیث، جو عزیز بھی ہوتا ہے، خاندان میں قریبی بھی ہوتا ہے، اور وہ جو ان سے ہے کس لیے کر رہا ہوتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنی جہنم کے لیے، اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صرف اور صرف ایک حسد ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حسد اسے منافقت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں کھلم کھلا اعلان ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ جو منافقین، اللہ پاک فرماتا ہے جہنم کے اندر میں نے ایک ان کے لیے گڑھا بنایا جو آخری گڑھوں میں سے گڑھا ہے، آخری درجے میں یہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ منافق اتنی نفرت کرتا ہے اللہ پاک ان سے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منافق جو ہوتے ہیں پہلے ہاتھ ملاتے ہیں، پھر بیٹا جی کر کے، پھر سلام دے کے، پھر میٹھی باتوں میں مچلا کر، پھر اپنا شیطانی وار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ آواز قدرت آتی ہے تم کامیاب نہیں ہوئے، تمہیں وقتی طور پر کامیابی محسوس ہو رہی ہے، جیسے یزید کو محسوس ہوئی تھی وقتی طور پر کامیابی، لیکن آخرت تک وہ جو ان سے ہے ذلت اور رسوائی کا سامنا اس کا نام بھی کرتا رہے گا۔ تو اس طرح جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، بلکہ یتیموں کو، بیواؤں کو، یقین مانیے ایسے ایسے میرے پاس کیسز آتے ہیں، بچے کہتے ہیں جی ہم یتیم ہو چکے، ہمارا باپ فوت ہو چکا ہے، ہمارے چاچو، اتنے وہ جابر بن چکے ہیں، اتنے وہ حاسد بن چکے ہیں، وہ جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے بہت ساری بہنوں کی اس طرح کے، یقین مانیے یہ وہ قریبی رشتے ہیں جو گھر میں داخل ہو کر وار کرتے ہیں اور جو ان سے ہے وہ تعویذات کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں اور دوسرا بندہ تھوڑا سا مجبوری میں، پریشانی میں چل رہا ہوتا ہے، تو وہ کالے علم کے پاس، شیطانی عملیات والے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے وہ عمل کرواتے ہیں۔ جب وہ کروا رہے ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ دشمن 1000 تدبیر کر لینا دوسرے کو برباد کرنے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے سامنے کوئی بھی تدبیر نہیں کامیاب ہو سکتی۔ میں اپنا ذاتی پریکٹیکل آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اتنا یقین کیوں ہے؟ یقین اس لیے ہے کہ انسان جب اللہ پر کامل ایمان کر لیتا ہے نا، اللہ پر تقوی اس کا مضبوط ہو جاتا ہے کہ میرا دشمن جتنا مرضی زور لگا لے، جتنا مرضی، یعنی کہ عملیات کی دنیا کے جو کہتے ہیں نا سخت جادوگر کے پاس بھی چلا جائے اور جا کر وہ کالا علم کروائے، شیطانی عملیات کروائے۔ اب میں ان کی قسمیں بیان نہیں کرتا وہ چیزیں، لیکن میرا یقین ہے جس پر اللہ پر ایمان ہے نا وہ کر کے دیکھے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز وہ اس پر اثرات جو ان سے ہے وہ اثر نہیں کریں گے، اس پر وقتی طور پر تھوڑا سا ہوگا، لیکن وہ سب اس کی طرف واپس پلٹ جائیں گے۔ جس نے کیا اور کروایا ہے وہ اس دنیا میں جو ان سے ہے وہ بھگت کے جائے گا۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، وہ جو جب رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے جو ان سے ہے وہ اپنے بہن پر، اپنے بھائی پر، ان کے بچوں پر عملیات کروائے، پھر اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا۔ جب ظاہری بات ہے آج کل میں رجت پہ بہت زیادہ گفتگو کر رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی واقعی ایسے ہی ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہماری بیوی بیمار، ہمارے بچے بیمار، بچے نشوں پہ لگ گئے، ٹھیک ہے جی، ہمارا بیٹا جو ان سے ہے وہ اپنے آپ کو جناب صاحب اس نے نشئی کر لیا ہے، بیٹیاں جو ان سی ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی، نہ گھروں میں بس رہی ہیں، بیوی جو ان سی
وہ ہر وقت بیمار ہے، غلطی ہو گئی ہے اس کا معاملہ، دیکھیں یہ سب کچھ کیوں ہوا، یہ ساری چیزیں دیکھیں، اس سے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، رزق بھی اللہ کی طرف سے، ہر چیز، لیکن ہمارے کچھ اعمال بھی ہوتے ہیں، جس طرح حضور کی حدیث ہے کہ انسان اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے اپنے رزق کو بکھیر دیتا ہے، یعنی کہ اس کا مختلف جگہوں پر رزق چلا جاتا ہے، وہاں سے اکٹھا کرتا ہے، جیسے چڑیا وغیرہ جو ان سے ہے، پرندے وغیرہ مختلف جگہوں سے اپنا اپنا جا کے رزق اکٹھا کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کرتے ہیں تو یہ مت سوچئے کہ آپ کسی کے بچے کو برباد کرنے کے لیے تعویذات کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں تو آپ پر نہیں پلٹے گا، ہو سکتا ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں جو مدد مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ روحانی طاقتیں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے، جبکہ وہ کوئی وظائف بھی نہیں کرتے، جبکہ وہ کوئی عملیات بھی نہیں کرتے، جبکہ کچھ بھی نہیں، صرف وہ بس کہتے ہیں اللہ میری مدد فرما، اور لفظ اللہ کہنے سے 4 فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں، نیچے 4 سردار موکلات، نیچے 70 موکلات، اسی تعداد میں جتنی مرتبہ وہ کہتا ہے نا اللہ میری مدد فرما، اتنی تعداد میں وہ فرشتے آتے ہیں اور وہ موکلات آتے ہیں نوری اور روحانی، اور وہ آ کر اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ میں تو کوئی وظیفہ ہی نہیں کرتا، تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا تو وظیفہ ہے ہی کوئی نہیں، جو میں نے آپ کو کتنے بڑی راز کی بات بتائی ہے۔ دیکھیے سر، آپ جب موکلات کی دنیا میں جاتے ہیں، جنات کی یا وظائف کی دنیا میں جاتے ہیں، تو کچھ نورانی مخلوقات جو ہوتی ہیں وہ آپ کے تابع ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے لیے پرہیز ضروری ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، تو آپ ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں جس سے بدبو پیدا ہو، ٹھیک ہے نا جی، کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ اس کو آپ استعمال، ہاں بہنیں، کیونکہ بہنیں بھی اس کا وظیفے کو کر سکتے ہیں، بھائی بھی، تو بہنوں نے کھانا گھر میں بنانا ہوتا ہے، کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ ظاہر بات ہے ہانڈی میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ اس کو جب وہ اپنا کام کے دوران اس کو استعمال کرے، استعمال کرنے کے بعد یعنی کہ وہ سبزی وغیرہ میں، تو پھر اچھی طرح ہاتھ دھو لے۔ کچا پیاز، لہسن، ادرک نہیں کھانا، پکا ہوا کھا سکتے ہیں ہانڈی میں۔ گائے کے گوشت سے پرہیز کر لے، بیف سے تو زیادہ بہتر ہے، بلکہ بہت زیادہ بہتر ہے، صدق کا پرہیز کر لیں گے تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ عمل 3 دن کا ہے، پرہیز لازمی ہے، وگرنہ رجت کے معاملات ہو سکتے ہیں جو میں نے بتا دی ہیں۔ مرد و خواتین سب اس عمل کو کریں، اور آپ نے جو سے جسم پاک ہونا ضروری ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ جسم ناپاکی کی حالت میں بھی یہ آپ عمل کر سکتے ہیں، فلاں عمل کر سکتے ہیں، تو وظائف کے حوالے سے تو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو بہرحال آپ اس عمل کو، کوئی بھی میرا وظیفہ ہے وہ آپ ناپاکی کی حالت میں تو بالکل اجازت نہیں ہے، اور خاص طور پہ یہ موکلاتی عمل ہے تو ناپاکی میں آپ بالکل نہیں کر سکتے۔ جسم پاک، جگہ پاک، باوضو ہو کے آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ یہ عمل کا تعلق جو ان سے ہے وہ ہے دشمن کی، جو ان سے ہے وہ مطلب جو دشمن آپ کو بیمار کرنا چاہتا ہے، آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، وہی اس کے ساتھ ہوگا جو وہ سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یقین مانیے کہ یہ کہہ لیجیے 50 سال 80 سال پرانا قدیمی نسخہ، قدیمی عظیمی وظیفہ، یہ جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی نایاب عمل ہے قرآن پاک میں سے، اور اس کی ترتیب مجرب ہے جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ترتیب پر آپ نے عمل کرنا ہے، صرف 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے، اور 3 دن میں آپ نے رزلٹ دیکھ لینا ہے۔ اگر آپ پرہیز کر سکتے ہیں جو میں نے پیچھے شرائط بتائی ہیں، تو پھر آپ سے یہ ہے کہ آپ اس کو مسلسل کر سکتے ہیں 7 دن تک، ٹھیک ہے جی۔ 7 دن سے کوشش کریں، زیادہ نہ کریں، تو 7 دن کے اندر اندر آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو اب بات آتی ہے نیت کی۔ نیت آپ نے اتنی آواز میں کرنی ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز ہے۔ نیت اس طریقے سے کر لے کہ میں نیت کرتا ہوں، یا میں نیت کرتی ہوں فلاں بن فلاں نے مجھ پر جادو تعویذات، شیطانی عملیات، اثرات کر کے مجھے مطلب پریشان کرنے کی کوشش کی ہے، یا جو بھی ہے معاملات، تو میں چاہتی ہوں جو بھی اس نے مجھ پر کیا کروایا واپس پلٹ جائے، اس کی کاٹ پلٹ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نورانی مخلوق کے ذریعے میری، میرے بچوں کی، میرے گھر کی حفاظت فرمائے۔ تو اس عمل خاص کو کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ لازمی دینا ہو، بے توفیق صدقہ دینا ہے، اور عمل کو کرنے کے بعد بھی آپ نے صدقہ دینا ہے۔ یہ عمل آپ مطلب عشاء کی نماز کے بعد کر لیں یا مغرب کے بعد کر لیں، آپ کی مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مغرب سے لے کے آپ
فجر تک رات کے کسی پہر بھی آپ ایک ٹائم فکس کر کے اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں صدقہ دینے کے بعد. اور صدقہ آپ نے 3 دن عمل کرنا ہے, 3 دن روزانہ دینا ہے, 7 دن کرنا ہے تو 7 دن روزانہ کرنا ہے. اچھا, اس عمل کو کرنے سے پہلے نا آثار لگانا لازمی ہے. آثار آپ کو آتا ہے لگانا تو ٹھیک ہے, نہیں تو ڈسکرپشن میں لنک لگا دوں گا, ایک ویڈیو آثار پر میں نے بنائی ہے آیت الکرسی کا آثار, وہ آپ مکمل دیکھ لیجئے گا تو اس سے آپ کو آثار کے حوالے سے کافی رہنمائی حاصل ہو جائے گی. آپ نے کرنا کیا سر, آپ نے دشمن کا تصور باندھنا ہے. تصور نہیں باندھا جا رہا تو تصویر آپ نے رکھ لینی ہے اپنے سامنے, اور آپ نے پڑھنا ہے ربی نجنی من القوم الظالمین فلاں بن فلاں ظالم کو برباد کر. فلاں بن فلاں سے مراد ہے اس کا نام لینا ہے, یعنی کہ فلاں اس کا نام لینا ہے کہ وہ جو بندہ ہے اور اس کا آگے اس کی والدہ کا نام, فلاں بن فلاں, ٹھیک ہے, جس کے لیے آپ عمل کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ربی نجنی من القوم الظالمین فلاں بن فلاں ظالم کو برباد کر 1 مرتبہ. اس طرح آپ نے اس کو جو سا ہے 2100 مرتبہ پڑھنا ہے. 2100 مرتبہ اس کی تعداد ہے, تو آپ مغرب کے بعد پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. تو کوشش کریں جہاں پہ آپ نے عمل کرنا ہے وہاں شور شرابہ نہ ہو, تو سکون میں عمل کرنے میں پوری توجہ ہوتی ہے. اس عمل میں جتنی توجہ ہوگی اتنا بہتر ہوگا. سر یہ آپ نے 2100 مرتبہ تعداد مکمل کرنے کے بعد آپ نے پھر وہی اثار آیت الکرسی والا یا جو بھی اثار آپ نے لگایا ہے وہ آپ نے پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے, وہ پانی پی لینا ہے. لیکن آپ نے جو 2100 مرتبہ پڑھا نا ربی نجنی من القوم الظالمین فلاں بن فلاں, جو بھی آگے آپ کہنا چاہتے ہیں, ذلیل کر, برباد کر, رسوا کر یا جو بھی ہے, تو وہ آپ نے 2100 مرتبہ ہر دفعہ آپ نے پڑھ کے دشمن کی تصویر یا تصور میں دشمن کو دم کرنا ہے. 2 مرتبہ 3 مرتبہ. اچھا, کچھ لوگ کہیں گے جی ہمیں تو دشمن کے نام کا نہیں پتا, چہرے کا نہیں پتا, تو پھر آپ یہ ہے کہ تصور میں آپ دیکھ لیں بھی جو بھی میرا دشمن ہے اس کی طرف یہ واپس پلٹ جائے اور جو بھی معاملات ہیں وہ آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے. اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے جب عمل مکمل کرنا ہے ربی نجنی من القوم الظالمین, اس کو پڑھنا ہے جب آپ نے پورا فلاں بن فلاں اور یہ ساری مکمل عبارت پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کے ساتھ آگے والی تحریر کو پڑھ کے آپ نے ہر مرتبہ آپ نے اس دشمن کو تصور میں دم کرنا ہے. ٹھیک ہے, دم کرنے کے بعد آپ نے جب مکمل عمل کر لینا ہے تو پھر آپ دعا مانگے. دعا مانگنے کے بعد جو بھی آپ دعا میں الفاظ بولیں وہ کانوں تک اس کی آواز آئے, تو جو بھی آپ بولیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اس میں کامیابی ملے گی. اور یہ عمل آپ 3 دن اگر کرتے ہیں تو آپ کو 3 دن کے اندر یقیناً کامیابی حاصل ہو جائے گی. عمل کو آپ 3 دن یا 7 دن کریں, 7 دن سے زیادہ آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا. مرد و خواتین سب اس عمل کو کر سکتے ہیں. اور روحانی اجازت کے لیے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیجئے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کیجئے, ویڈیو کو لائک کمنٹ کرتے رہا کریں. بہت شکریہ, اجازت دیجئے. السلام علیکم.